اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ شرک نہ کرے۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر کو اپنی مدد کے لیے پکارے یا اس کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرے، جیسے بعض لوگ اپنے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، ہندو لوگ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، کوئی پیپل کی پوجا کرتا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، اور کچھ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان ظاہری شرکیہ اعمال سے 100% بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جس سے بچنا مشکل نظر آتا ہے وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کہتے ہیں چھپا ہوا شرک، کہ جس طرح انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اس طرح بسا اوقات انسان کے دل میں کسی مخلوق کی محبت آ جاتی ہے۔ دوست کی محبت آ گئی، کزن کی محبت آ گئی، اچھی شکل کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نفسانی شیطانی محبتوں میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل پر ہر وقت مخلوق کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے، سارا دن اسی کا دھیان، ساری رات اسی کا خیال، اسی سے فون پر باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اسی سے مل بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے اور حرام ہے، مگر اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں مورتیوں کو سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے معاشرے میں تھوڑے لوگ ہیں۔ تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یا اپنی فریادیں قبروں والوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے دل کو صنم خانہ بنا لیا، اپنے دل کو بت خانہ بنا لیا، اور سچ کہوں تو اپنے دل کو گند خانہ بنا لیا۔ اپنے دل میں ماں سوا کی محبت بھری ہوتی ہے، بندے کی محبت، مرنے والوں سے یا ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی۔ یہ بیچارے جو خود چند دن کے مہمان ہیں، اگر ان سے محبت کر ہی بیٹھیں گے تو خسارے کے سوا کیا ملے گا۔ مخلوق سے انسان کو کبھی وفا نہیں ملتی، وفا ملے گی تو اللہ رب العزت سے ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، یا پھر کامل اولیاء اللہ سے ملے گی۔ اس کے سوا وفا کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جو اپنے دلوں میں غیر کی محبتوں کو بساتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، روتے روتے تھکتے نہیں۔ اور پھر کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کی کوششیں کرتے ہیں، مر جانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کام ہی ایسا کیوں کیا کہ مر جانے کی یوں ضرورت محسوس ہو؟
بے وفاؤں سے دل ہی کیوں لگایا، ڈھلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگے ہی کیوں، عقل مندی کر لیتے، شروع سے ہی اس راستے پہ قدم ہی نہ اٹھاتے۔ تو جو عقل مند بچیاں ہیں وہ اپنی زندگی یوں برباد نہیں کرتی، ایسے راستے پہ قدم نہیں اٹھاتی کہ جس سے دنیا کی بھی ذلت ملے، آخرت کی بھی ذلت ملے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔